کچھ لے کے اٹھو اہل صفا کے در سے۔ مفکر اسلام نے جس طرف پیغام دیا کہ اگر پیغمبر علیہ السلام سے محبت قائم کرنی ہے تو اولیاء سے محبت قائم کرنا ہوگی، اور اولیاء سے محبت قائم کرنی ہے تو اپنے دل کو صاف رکھ کے ان کے پاس جانا ہوگا، کیونکہ ان کی نگاہ فیض سے وہ نور ملتا ہے جس کو قبلہ پیر سید نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، کچھ لے کے اٹھو اہل صفا کے در سے، یہ در قریب در ہیں مصطفیٰ کے در سے، کچھ لے کے اٹھو اہل صفا کے در سے، یہ در قریب در ہیں مصطفیٰ کے در سے، ایمان و یقین و توحید سب کچھ ملتا ہے اولیاء کے در سے، اور تم ہمیشہ شریعت کی حد میں رہنا۔ آخری پیغام میں جس طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ تم ہمیشہ شریعت کی حد میں رہنا، تم کم قد ہو اس لیے قد میں رہنا، تم ہمیشہ شریعت کی حد میں رہنا، تم کم قد ہو اس لیے اپنے قد میں رہنا، اپنے عصیاں کا کیسے اٹھاؤ گے بوجھ، اپنے عصیاں کا کیسے اٹھاؤ گے بوجھ، کریں گے وہ شفاعت تمہاری، ان کی شفاعت کی زد میں رہنا۔ آج کی اس خوبصورت بابرکت اور رونق بھری محفل میں جہاں میں اور آپ جلوہ افروز ہیں، آئیے اسی ایوان کی دوسری شخصیت عزت مآب حضرت علامہ سبحان رضا سبحانی صاحب کو سماعت کرنے کے لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے دل کے دریچوں کو کھول کر آئیے اپنے اس پیغمبر کی شان سنیے کہ پیغمبر کی ہر بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے، پیغمبر کی ہر بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے۔ اور اس خوبصورت تعریف کے ساتھ ساتھ جب آپ اپنی زبانوں سے سبحان اللہ کی تعریف کریں گے تو کیا خوبصورت شعر یاد آیا کہ میری زندگی میں اکثر یہ مقام آیا، میری زندگی میں اکثر یہ مقام آیا، میرے لبوں پہ جب محمد کا نام آیا، میری زندگی میں اکثر یہ مقام آیا، میرے لبوں پہ جب محمد کا نام آیا، اور اس نام کی فضیلت تو سنو پیارو، میں جب بھی گھبرایا تو ان کا سلام آیا۔ میں اس شعر کو پھر پڑھوں گا، اور اگر میں اجازت دیں تو اس ضمن میں پڑھوں گا کہ جب آپ اپنی قبروں میں جلوہ افروز ہوں گے اور اپنے رسالت محب سے رشتہ مضبوط کرنے والے شخصیتوں کے لیے کہہ رہا ہوں جن کی زبان پر ہوگا وہاں بھی کہ میں حسنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد، میں حسنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ آج کی دوسری شخصیت کا عنوان حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک حیات طیبہ پر پہلا بیان میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے سماعت فرمایا کہ اولیاء کے پاس اپنے دل صاف لے کر جاؤ، وہ پیغمبر کا نور تمہارے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ آئیے آپ سے سماعت فرمائیں گے حضور غوث اعظم کی شان مبارک کے بارے میں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اپنی زبانوں سے یہ نعرے کا جواب دیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمن، بھنڈار کی آمن، مکی کی آمن، علماء اہل سنت۔ لا مجانس له ولا متجانس له لا مقابل له ولا
والصلاة والسلام على من انشرف عليه سر ما كان وما يكون وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا في الله حق جهاده وهم مفلحون. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. صدق الله العظيم. قال النبي عليه السلام: موتوا قبل أن تموتوا، أو كما قال. وفي مقام آخر: من طلبني فقد وجدني، ومن وجدني فقد عرفني، ومن عرفني فقد أحبني، ومن أحبني فقد عشقني، ومن عشقني فقد قتلته، ومن قتلته فعلي ديته، ألا فأنا ديته. إن في جسد آدم مضغة، وفي المضغة فؤاد، وفي الفؤاد قلب، وفي القلب نور، وفي القلب روح، وفي الروح سر، وفي السر خفي، وفي الخفي أخفى، وفي الأخفى الله. لأنه قال تبارك وتعالى: إنه يعلم السر وأخفى. صدق رسوله النبي الكريم الأمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا. بزرگ توئی قصہ مختصر. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وسلم عليك واصحابك يا حبيب الله. حمد و ثنا کے بعد صدر محفل، آشیر ناموس رسالت، محافظ ختم نبوت، کشتہ عشق مصطفیٰ قبلہ حاجی محمد رمضان چشتی صاحب زیدہ مجدہ، خطیب اہل سنت، واعظ خوشی رہا، عالم با عمل، حضرت علامہ حافظ جناب محترم قاری محمد نواز چشتی صاحب زادہ اللہ الشرف و تعظیمہ. میزبان محفل جناب محترم حافظ قاری مولانا دل پذیر قریشی صاحب زیدہ مجدہ، حضرت علامہ استاذ العلماء عبدالغفار باروی صاحب، قاری غلام فرید صاحب، رہنما تحریک لبیک پاکستان محترم محمد اجمل قریشی صاحب، اور جناب محترم عظیم عاشق رسول کشتہ عشق مصطفیٰ میری مراد ماسٹر صغیر احمد صاحب، اور کشتہ عشق مصطفیٰ ڈاکٹر ریاض صاحب، میرے محترم ماسٹر فدا حسین صاحب، یہ بھی نبی کے پیارے عاشق ہیں. قاری عبدالمجید صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. کافی ساری ایسی ہستیاں تشریف رکھتی ہیں جن کا نام لینا برکت ہے، لیکن میں ناموں سے واقف نہیں ہوں، اس لیے اب آج شاد ناموں کی جگہ مصطفیٰ جان رحمت کا نام لیتے ہیں. میرے دل کی طرف جو تشریف رکھتے ہیں، میرے دائیں ہاتھ کی طرف جو تشریف رکھتے ہیں، سامنے رکھتے ہیں، اس وقت سارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور نظر ہے. بہت ہی خوبصورت پیغام فرق آل سنت علامہ فرق اعجاز صاحب نے دیا. فرق بھی ہیں، اعجاز بھی ہیں، تو تقریر تو ان کی معجزاتی ہوتی ہے، اور خوبصورت بیان انہوں نے فرمایا ہے. میرے پاس تو نہ رنگ ہے، نہ ڈھنگ ہے، نہ ناز ہے، نہ انداز ہے، ایک ہی نیاز ہے جس پہ ذرا سا ناز ہے، وہی آپ کو سماعت کا قدر کرنا ہے. مجھے حکم فرمایا جناب محترم ماسٹر صغیر احمد صاحب، یہ ویسے بھی ماشاءاللہ ایک دلکش شخصیت ہے. ان کا ایک نام ہے سماج میں بھی اور محبتیں بکھیرنے میں بھی. ان کا نام صغیر ہے، یہ کام کے لحاظ سے کبیر ہے. تو یہ ویسے حضور کے نام کی طرف نسبت ہے تو پھر صغیر احمد تو ہو گئے، لیکن کام کے لحاظ سے کبیر ہے. اور جب میری ان سے ملاقات ہوئی، میں نے ان کے چہرے پر پہلی بار داڑھی مبارک دیکھی، میں اور خوش ہوا. ادھر ہی قریب ختم شریف پہ آیا تو انہوں نے شفقت فرمائی، حکم کیا جو مجھے موضوع فون پہ بذریعہ میسیج علامہ دل پذیر صاحب نے، ماسٹر صغیر صاحب نے ارشاد فرمایا، وہ تھا شان اولیاء اور غوث اعظم سرکار. تو موضوع آج کل جو ہے نا، یہ سارے موضوع مشکل ہیں، کیونکہ جہاں پہ بابا جی کا نام نہ لیا جائے کام چلتا نہیں ہے. لیکن میں خطیب ہوں الحمدللہ، فقیروں کے در کے ٹکڑے کھائے ہیں، تو میں نے سوچا ہے جب شان اولیاء ہے تو وہ کون سی ولایت ہے جو ہمارے بابا میں نہیں پڑ جاتے تھے، اس لیے کام چلے گا. ختم نبوت
بتا دو ادھر تو میں تمہیں روک ہی نہ سکتا کیونکہ جب تسا ڈاک کو سب تک اس نے نعرہ لایا نا عشق دے نال لایا جنون دے نال لایا تے بھٹی تب بھی تیرے عشق والی وہ بھڑکے تے بھا بھا کرے عاشق سڑے تڑ تڑ کر دے کو عشق کھڑا واہ واہ کرے میں نم دباویں تو نہ دبا سکتا کیونکہ عشق جو داد دے رہی ہے کہ جنیا دبڑا نہیں ہے چل اگے چل عشق دا مسافر بن جا مدینے والے خود سلامیا پیش کرا اس واسطے لیکن میں موضوع سے وفا کر کے بات کروں گا کچھ حدیثیں پڑھی ہیں ایک آیت مقدس سے پڑھی اس آیت اور حدیث کے ترجمے سے پہلے آپ کو ایک بات عرض کر دوں موضوع ہے شان اولیاء اس دنیا عشق کے اندر کوئی بھی دنیا ولایت کے اندر کوئی بھی شخص ولایت کی سیڑھی پہ قدم نہیں رکھ سکتا جب تک میں خانے عشق میں سے ایک گلاس نہیں پی لیتا میرا جملہ بڑا قابل توجہ ہے ہمارے تاج صاحب بھی آگئے اور شفیق صاحب بھی آگئے شفقت بھی آگئی تاج بھی آگئے سبحان اللہ تو اب قابل توجہ بات ہے میں جملہ پھر آپ کی نظر کرتا ہوں دائیں بائیں اگلے پچھلے ذرا مہربانی تو میں نے پہلے بتا دیا میرے پاس کتابت کا رنگ نہیں ہے آپ کے پاس سننے کا تو رنگ ہے نہ رنگ ہے نہ ڈھنگ ہے نہ ناز ہے نہ انداز ہے یہی نیاد ہے جو پیش کر رہا ہو وہ کیا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں دنیا ولایت کے اندر شیخ اکبر محی الدین ابن عربی سے لے کر امام غزالی تک داتا علی حجویری کی کشف المحدود تک مولانا روم کی مثنوی تک ولایت کا مطالعہ کریں مدارج ولایت مراتب ولایت پڑھ کے دیکھیں اس وقت تک کسی شخص کو ولایت کی پہلی سیڑھی نصیب نہیں ہو سکتی جب تک میں کھانے عشق میں سے ایک گھونٹ نہیں پی لیتا ہے مجھے پکی بات ہے کہ علماء میری تصدیق کر رہے ہیں بول رہے ہیں ان کی مہربانی نہ بولے تو کوئی بات نہیں مجھے پتا ہے یہ دل میں محبت رکھتے ہیں اور ویسے بھی ہمارا سنن کا مجمع میں نہ مجبور ہوتا ہے نہ گنگا ہوتا ہے نہ مغرور ہوتا ہے ہر بندہ اس کے محمد میں مسرور ہوتا ہے مجبور بالکل نہ بولے مغرور بھی نہ بولے گنگا کے ٹورا بھی نہ بولے مجبور پہ کوئی پابندی نہیں کوئی ناراضگی نہیں اور مغرور پہ بھی نہیں ہے پر جو اس کے محمد میں مسرور ہے وہ تو ضرور بولے گا میں آج یہ کر رہا تھا علماء کرام داد دے کے میری تصدیق کر رہے ہیں اگر کوئی نہ بھی کرے میں اپنی بات کا خود ذمہ دار تو برادران گرامی قدر بات یہ کی ہے میں نے دنیا ولایت کے اندر میں کھانا عشق سے جب تک کوئی بندہ ایک گھونٹ نہیں لے لیتا ولایت کی پہلی سیڑھی پہ قدم نہیں رکھ سکتا پتہ یہ چلا ولایت سے عشق رسول کو نکال دو تو ولایت رہتی نہیں یہ تو ثابت ہو گیا میں سمجھانے میں ایزی اور آسانی سے سمجھا دیا میں نے کہ ولایت پگڑی میں نہیں ہے پگڑی سنت ہے اچھی ہے ولایت کبھی نشینے میں نہیں ہے مرتبہ ہے شہب گدی کا اچھا ہے ولایت شیخ الحدیثی میں نہیں ہے مقام ہے شیخ الحدیث کا اچھا ہے لیکن ولایت ہے تو وہ عشق مصطفیٰ کے اندر ہے اور عشق کب ملتا ہے حضرت سری سبتی رحمت اللہ علیہ نے 5 ولایت اور فقر کے مراتب بیان کی پہلا عرض کر رہا فرمایا سب سے پہلے اگر کوئی شخص فقر اور ولایت چاہتا ہے 11ویں کی دیکھیں حق ہے ثواب ہے لیکن اس سے فقر نہیں ملتا ہے چاول کھانا کھلانا اچھا ہے ثواب ہے باعث رحمت ہے باعث برکت ہے لیکن اس سے فقر نہیں مل سکتا پہلی سیڑھی کون سی ہے برادران گرامی قدر عشق بے نصابہ نہیں ہے عشق کا نصاب ہے
جس طرح میٹرک کا نصاب ہے، 12ویں کا نصاب ہے، بی کام کا نصاب ہے، آئی کام کا نصاب ہے، پی ایچ ڈی کا نصاب ہے، ڈاکٹر بننے کا نصاب ہے، اسی طرح عشق کا بھی نصاب ہے، بغیر نصاب کے نہیں ہے۔ جناب میٹرک کا نصاب مرتب ہوا، درس نظامی کا نصاب مرتب ہوا، وقاص المدارس کا نصاب مرتب ہوا، تنظیم المدارس کا نصاب مرتب ہوا، بینک منیجر بننے کے لیے نصاب دیا گیا ہے، لیکن اس کا نصاب کس نے مرتب کیا؟ میں نے کہا آنکھ کھول، 350 سال کا عرصہ جناب آدم نے رو کے اس کا نصاب مرتب کیا ہے، جناب یحییٰ نے آرے کے نیچے میں چل کے اس کے نصاب مرتب کیا ہے، زکریا نے آگ میں چل کے اس کا نصاب مرتب کیا ہے، ابراہیم نے نار نمرود میں چھلانگ لگا کے اس کا نصاب مرتب کیا ہے، بیٹے نے باپ کے سامنے گردن جھکا کے بابا چھری چلائیے اس کا نصاب مرتب کیا ہے، باپ نے اپنے ہاتھوں سے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا کے اس کا نصاب مرتب کیا ہے۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہ آئے، آقا حسین نے علی اکبر کا لاشا اٹھا کے اس کا نصاب مرتب کیا ہے، پیاسا عسکر اٹھا کے اس کا نصاب مرتب کیا ہے، ابھی بھی سمجھ نہ آئے، تاج نارے ولایت حضور غوث اعظم نے 25 سال کا عرصہ مجاہدے اور مراقبے کے ذریعے جنگلوں میں رہ کے عبادت کر کے 40 سال کا عرصہ عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کر کے اس کا نصاب مرتب کیا ہے۔ مہر علی شاہ نے بے سر و سامان لاہور کے اندر جا کے قادیانی کو للکار کے اس کا نصاب مرتب کیا ہے۔ قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی نے ٹوٹی ہوئی کرسی پہ بیٹھ کے اپنا کچھ نہ بنا کے 1974 میں قانون اور بل پاس کروا کے اس کا نصاب مرتب کیا ہے۔ 2017 میں 8 لاشیں اٹھا کے فیض آباد کے اندر ہمارے بابا نے اس کا نصاب مرتب کیا ہے۔ کبھی پنجاب اسمبلی کے سامنے اس کا نصاب مرتب کیا ہے۔ جب باری آئی مینار پاکستان کے اندر سب کو کھلم کھلا اس کا نصاب بتا دیا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ ماشاءاللہ میری باس شان ولایت تے، میرا عنوان سون دی باس نہیں ہے، میرا عنوان تھوڑا تذکرہ نہیں ہے، میرا عنوان شان ولایت ہے، ورنہ میں تو سجو ایک ایک کا ذکر کرا کیونکہ عشق والے ہوتے ہیں، لیکن عنوان میرا شان ولایت ہے کہ تسی جیسے رحمت رسول تو بغیر ایک لمحہ بھی نہیں جی سکتے، اس واسطے جو لمحے مل جاویں نے بڑے نصیبہ والے ہیں۔ تو ساتھ ایسا آقا دی رحمت بغیر کسی خاطر نہیں، یقین کرو اگر حضور دی رحمت نہ ہوئے ساڑیاں پگڑیاں ہیں، ساڑے نعرے تھے، سب کچھ ختم، سب حضور دی نسبت نہ اللہ نے خودم خدا اعلان کر دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً۔ مفسرین نے لکھا تھا 18,000 عالم ہیں، عام طور پر اسی سمجھتے ہیں 2 جہان ہیں، 2 جہان ہے اللہ تیری خیر رکھے، مفسرین فرمایا 18,000 عالم، لیکن چند سال پہلے سائنسدان کے اندر جی انہوں 18,000 عالم لکھ دیتا، انہیں کوئی جدید تحقیق نہیں سی، 81,000 عالم، آج کا سائنسدان کے اندر 4.5 لاکھ عالم ہو گئے۔ میں کیا آپ نے فرمایا رحمت للعالمین، سارے جہاں واسطے، جنی سائنسدانوں کی تحقیق بڑھے گی، آمنہ دلال دی عظمت اجاگر ہونے چاہتے ہیں۔ میں سیدھی سکتی رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں فقر کی پہلی نشانی کیا ہے؟ میں کو مار دینا، اندر کی میں کو مار دینا، موتو قبل ان تموتو۔ اب اسی کے ساتھ حضور کی حدیث جو میں نے خطبے میں فرمایا مرنے سے پہلے مارے سے،
مرنے سے پہلے بندہ کیسے مرتا ہے؟ مولا روم نے اس حدیث کی تشریح آپ کو ماتے ایک بادشاہ کے پاس طوطا تھا، وہ اس کی میٹھی میٹھی بولیاں سنتا تھا، اسے چوری کھلاتا تھا، اس کا عاشق تھا۔ جب تک صبح شام اس کی بولیاں نہ سنے، جیسے یہ ڈاکٹر ریاض صاحب، یہ نواز صاحب جو میرے عاشق ہیں، جو کبھی ادھر کبھی ادھر تتی تھی جوگر چودھار پھرا، ہند سے پنجاب تے مار پھرا، سوچ بھر شہر بازار پھرا، بندہ یار ملم کا انسان سب سمجھ آئیے نہیں ہے، سبحان اللہ بندی ہے کیونکہ بات ولایت کی ہے۔ تو عاشق کا صبح شام بات میں سنتا تھا۔ طوطے کے ایک دن بادشاہ کہنے لگا، بادشاہ دورے پر جا رہا تھا، میونٹو آج میں جس راستے سے گزروں گا راستے میں تیری برادری اور تیرا وطن آتا ہے، کوئی پیغام ہو کوئی میسیج ہو مجھے بتا، میں کنوے کر دوں گا۔ اس نے کہا اچھا جس وقت گزرے تو وہاں پہ چہچہاتے طوطے نظر آئے، میرا سلام کہہ دینا اور کہہ دینا تمہارا ساتھی قید میں ہے، تمہیں اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ بادشاہ جب قریب سے گزرا یہی کہا، ان طوطوں کا جو بادشاہ تھا وہ تڑپنے پھڑکنے لگا، درخت کی ٹہنی پر تڑپتے تڑپتے زمین پر گرا اور مر گیا۔ بادشاہ اچھا تھا، شہید آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والا تھا، خالی نام کا ریاست مدینہ کا دعوے دار نہیں تھا۔ فوراً اپنے شاہ کو کہتے ہیں واپس پلٹو، میری حکومت میں میری سلطنت میں میرے دور میں ایک طوطا مر گیا ہے اور میں دورے کرتا پھروں۔ ایک طوطا مر گیا ہے، میری جان ضائع ہو گئی ایک طوطے کی، میں دورے کرتا پھروں، واپس چلو۔ واپس آ گیا، طوطا انتظار میں تھا کہ جواب آئے گا۔ پوچھا کہ جناب سنائیے کیا ہوا؟ کہنے لگے تجھے کیا بتاؤں، نہ تو پیغام دیتا نہ میسیج دیتا نہ میں آگے پہنچاتا نہ جان ضائع ہوتی، ایک جان ضائع ہو گئی ہے، میں تو بڑا دکھی ہوں۔ طوطا تھا، بات سمجھنے والا تھا، ہم جیسا انسان نہیں تھا کہ بابا پیٹ پیٹ کے چلا گیا نہیں سمجھے، جب مر گیا تو پھر سمجھے، جب بابا نے پردہ فرمایا تو پھر سمجھ آئیے۔ طوطا تھا، سمجھ گیا بات، قید کر لی اس نے پنجرے کے اندر تڑپنا پھڑکنا شروع کر دیا۔ جو نہ کہنا کہانی سنی، میں حدیث سنا رہا ہوں، موتو قبل ان تموتو کی وضاحت، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ فرمایا طوطا تھا، اس نے پنجرے میں تڑپنا شروع کر دیا، تڑپتے تڑپتے پنجرہ کے جو فرش بنا ہوتا ہے اس پہ گر گیا اور پتہ لگا کہ مر گیا۔ بادشاہ اور غمگین ہوا، پنجرے کا دروازہ کھولا اور اسے پھینک دیا۔ آپ تو یہ بولیا نہیں بولے گا یارو، اگر طوطا اپنا مقصد ختم کر دے، بولنا چھوڑ دے، اپنا مشن چھوڑ دے، بادشاہ اسے پھینک دیتا ہے۔ انسان جب اپنا مشن بھول دیتا ہے، خدا اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اور تیرا میرا مشن فقط کھانا نہیں ہے، تیرا میرا مشن عبادت ہے، 5 وقت کی نماز ہے، محبت تقسیم کرنا ہے، غربا کا خیال رکھنا ہے، فقراء کا خیال رکھنا ہے، مسکین کا خیال رکھنا ہے۔ تیرا میرا مشن عمل ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ دوستو آپ جوڑ کر کرتا ہو، ذرا غور تو کریں، کیا تیرا میرا مشن سود پہ پیسہ لینا ہے؟ تیرا میرا مشن اڈے پہ بیٹھ کے ہمت کرنا ہے، چغل خوریاں کرنی ہے، گلے اور شکوے کرنے ہیں، تن پوترے کی زمین پہ قبضہ کرنا ہے، مسیحت کی زمین پہ قبضہ کرنا ہے، مامے کو تھپڑ مارنا ہے، چاچے کو ذلیل و رسوا کرنا ہے، بھائی کی قیمتیں کرنا ہے؟ نہیں، تیرا میرا مشن یہ نہیں ہے۔ تیرا میرا مشن مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں صدقہ ہے۔ مشن جو بھول جاتا ہے رب اسے چھوڑ دیتا ہے۔ جب اس نے پھینکا طوطے نے جناب وہ مرا نہیں تھا، پھر اڑ کے جناب محل کی اوپری منزل پہ بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے کہا بڑا نمک مردار نکلا ہے، مجھ سے مکر کے وفا نے کی۔ اس نے کہا وفا کی بات نہ کرو، مالک کے حکم کی قائد کے حکم کے پابند تھے، حکم مانا ہے۔ کہا وہ تو مر گیا، اس نے کیا حکم؟ کہا نہ وہ مرا تھا نہ میں مرا تھا۔ اللہ کی قسم ہے قید مرتے نہیں ہیں، نہ وہ مرا تھا نہ میں مرا ہوں۔ کہا پھر یہ کیا تھا؟ کہا کہ جس وقت میرا پیغام پہنچا نا، اس نے کہا جب تک میٹھی میٹھی بولیاں بولتا رہے گا قید میں رہے گا، جب تک بولتا رہے گا نا میں ٹائم پائے اس وقت تک قید میں رہے گا۔ اگر آزاد ہونا چاہتا ہے بولیاں چھوڑ دے، مرنے سے پہلے مر جا۔ خدا
کا مرتبہ چاہیے. ولیوں کے دربار پہ جا چنگی بات ہے, ولیوں کے قدم چوم اچھی بات ہے, پر کبھی تو بھی تو یہ ذائقہ چکھ, اس ولایت کا ذائقہ کیا ہے, کبھی تو بھی تو یہ ذائقہ چکھ کہ بلا ہمیں وہ ذائقہ کیسے ملے گا. اور میں جیتنے والے نعرے چھوڑ دے, کون سے جیتنے والے نعرے, یہ بابا آگے کیوں بڑھ گیا, امیر المجاہدین اللہ کے شیخ العزیز کا یہی نعرہ تھا, فرماتے تھے جو ہمیں گالیاں دے اس کی خیر ہے, کیونکہ جتر جتر ہر کوئی کھیڑے ہر کھیڑے فقیرہ جتر ملکڑی بہنا. میری جڑی اگلی گل دے استقاری تاج صاحب خوش ہون گے انشاءاللہ. جتر جتر ہر کوئی کھیڑے ہر کھیڑ فقیرہ جتر ملکڑی بہنا ہر در الہیرہ. یہاں پہ میں ایک پیغام اپنے دوستوں کو بھی دینا چاہتا ہوں, وہ دوست نہیں کہ جو ماشاءاللہ تجربہ کار ہے, نہ یہاں پہ جہاں پہ میں اپنے تمام نمازیوں کو, تمام دوستوں کو, امت مسلمہ کے غلاموں کو, وہاں پہ میں اپنے تحریک لبیک کے یاروں کو بھی پیغام. یہ بیٹھے ہیں فیصل بھائی اور ناصر بھائی, ایک ان کے قریبی رشتہ دار ہیں, ماموں ہے, ہمیشہ انہیں یہ کہتے تھے کہ تم کس طرف چلے گئے ہو, ہمیشہ ان کو بے عزت بھی مسجد میں کر دیتے, پر ان نوجوانوں نے اپنے قید کا مشن نہیں چھوڑا, بے ادبی بھی نہیں کی, بدتمیزی بھی نہیں کی, ماموں کا قدرہ بھی نہیں پکڑا. انہوں نے کہا خیر ہم ہارے ہی ہارے, پر آج وہ وقت آیا, اس عزیز ہستی نے اعلان فرمایا کہ او میرے بھانجے, جس مشن پہ تم چل پڑے ہمیں بھی اسی میں شامل کر لو. اور پھر آج مغرب کے بعد یہ درویش آگے سن لگایا, اس نے 6 بجے آ کے اور مہر کو بندہ فرمایا, انہیں شامل کیا کہ لوگوں آج کے بعد یہ قادیانیوں کے قافلے کا ہم سفر نہیں ہے, یہ محمد عربی کے قافلے کا ہم سفر ہے. مرنے سے پہلے مر جاؤ, اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ یار ہے ایمان والوں کا. ولی کا معنی دوست, ولی کا معنی قریبی. پھر دوست پنجابی کی کہنے اس واسطے میں نے خود کے ترجمہ کر دیا, اللہ یار ہے ایمان والوں کا. مولا اللہ سمجھ تیری شان, تو تو بے نیاز ہے, یاری اسے چاہیے, سوسائٹی اسے چاہیے, کیبنٹ اسے چاہیے جو نیاز مند ہوتا ہے, محتاج ہوتا ہے. تو لم یلد ہے ولم یولد ہے, تیرا کوئی ہمسر نہیں, ہمسر کی ضرورت انسان کو, نیاز مند کو اکیلا رہ نہیں سکتا بندہ. کہتے میری سوسائٹی ہو, کیبنٹ ہو, ذرا جناب جب اکٹھا ہو, دوست ہو, گھر والے ہو, بچے ہو, اللہ یار تم نیاز مند لگاتے ہیں, تو بے نیاز ہے, اور میں بے نیاز ضرور ہوں, پر بے لحاظ نہیں ہوں. جو میرے محمد کا من جاتا ہے میں اس کا یار بن جاتا. یہی وجہ ہے کہ مشکاہ شریف کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا سچا فرمان, ایک راقصہ ہے جسے ہم کنجری کہتے ہیں, ناچنے والی, رقص کرنے والی, فاحشہ کا گلروا. ایک کتے کو دیکھا, وہ پانی کیچڑ سے چاٹ رہا ہے, لیکن پانی نہیں
ہے، کیچڑ خشک ہے، ہونٹ بھی خشک ہو چکے ہیں، جان طلب ہونے والا ہے، قریب تک وہ مر جاتا۔ روایات کے اندر دو طریقے سے بات ہے، ایک تو یہ اپنا دوپٹہ کنویں میں ڈالا، کچھ پانی اوپر کیا، نچوڑ کے کتے کو پانی پلایا، ایک کا دوپٹے کے ساتھ جوتا باندھا، کنویں میں ڈالا، جوتے پر کچھ پانی آیا، کتے کو پلایا، ادھر اس نے ساگ کو پانی پلایا۔ اللہ نے عرش پہ اس کی شان میں جلسہ سجایا، اور اس جلسے میں فرق اعجاز کو، سبحان اللہ سبحانی کو، نواز چشتی کو، اجمل قریشی کو، دادا ریاض کو، سبھی والے راستوں کو نہیں بلایا، بلکہ اپنے فرشتوں کو بلایا اور فرمایا دیکھو مہبا اس قدری نے کیسا اپنا نصیب بدلایا، میں اس پہ راضی ہو گیا، اس کو معاف کر دیا، اسے جنتی بنا دیا۔ اللہ تو بے نیاز ہے، تجھے خود کو پانی پلانے سے کیا لگے، میں بے نیاز ہوں پر بے لحاظ نہیں ہوں۔ اب میرا جملہ سننا یارو، جو اللہ کتے کا اتنا لحاظ رکھتا ہے، وہ غوث السمدانی، خطب ربانی، شہزاد رحمتانی، قندیل نورانی، الشیخ عبدالقادر جیلانی کا کتنا لحاظ رکھتا ہے، جس کا اندر جس دن اندر اس قدر کتے اس تھی چنگے مالک دے درنی راکھی کرے رہنے رکھے دنگے۔ اچھا میں سوچے تو پنجے کا نہ بیان کر لے سب پر دوسری بیان کر اللہ اللہ تو بے نیاز ہے، میں بے نیاز ہوں پر بے نیاز نہیں، اللہ بڑے نیاز رکھتا ہے، اللہ کتے کا نیاز رکھتا ہے نا۔ جس بے غیرت شخص نے امام کو خالی تلاوت کرنے پہ قتل کیا، وہ ذلیل و رسوا ہو کے رہے۔ اللہ بڑے نیاز ہے۔ آپ کی پھوپھی صاحب گھر کے اندر جھاڑو لگا رہی ہیں، سرکار واسطے آزم، بارش نہیں ہو رہی، اس دور میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو کہتا کسی کے در پہ نہ جاؤ فقط اللہ کے در پہ جاؤ، نہیں اس دور میں سارے وہی تھے جو کہتے تھے اللہ کے ولی کے در پہ جانا اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ گئے دروازہ کھٹکھٹایا، سید زادی، آل نبی اور آل علی کی شان بڑھائی اللہ، کتنا اعلیٰ کتنا بالا کبا قوری والے، سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ ہم مصطفیٰ کے صحابہ کے بھی غلام ہیں، آل رسول کے بھی غلام ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے صحابہ کے بالکل ہم کم کے سچے غلام ہیں۔ اور دار والے جملے مجھے نہیں آتے کہ ہم دار والوں کے بھی غلام ہیں، گھر والوں کے بھی غلام ہیں۔ کون ہے گھر والے؟ مولا علی پاک گھر والے، حسن حسین گھر والے، صدیق گھر والے۔ میں نے کہا سورہ گھر والا ہوتا ہے کہ گھر والا ہوتا ہے؟ اشارہ عمر پاک، عثمان پاک، ابو بکر کی طرف ہوتا ہے جی دار والوں کے بھی غلام، گھر والوں کے بھی غلام۔ میں نے کہا سسر کو کبھی در پہ بٹھایا؟ تو اسے گھر میں بٹھاتا ہے تو مصطفیٰ کے سسر کی کیا شان ہوگی؟ اس لیے ادھورے جملے نہ بولا، جملے پورے بولا، در والوں کے بھی غلام، گھر والوں کے بھی غلام۔ کون ہے گھر والا؟ سلمان فارسی کو انہوں نے فرمایا یہ ہمارا ہے، باقی صاحب کی کیا شان ہے؟ سلمان عرض کر رہا کہ کانا عقیدہ نہ رکھے، دونوں آنکھیں کھولیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں، اللہ کی قسم سنیوں کو پھر میرے نشانے آنکھیں دو دی، داتا علی میری نے نظری دو دی، خواجہ میری نے نظری دو دی، اگر کوئی بند تھی تو امیر مجاہدین نے آنکھیں کھولی ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں شبیر جھکا کے آل بیت پاک کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ یہ جملہ بھی ادھورا ہے،
ہمارے ایمان کا عین ہے. یہ کیا ہے آل بیت کا پیار ہمارا ایمان کا حصہ ہے. حصہ نہیں ہے، ایمان کا عین ہے، کل ایمان ہے، مرکز ایمان ہے، عین ایمان ہے. پر ہمیں داتا علی اجمیری نے، خواجہ اجمیری نے، سیدنا پیر میرے رشاد حضرت پیر سیوان سرکار نے، بارو کریم نے، قائد ملت اسلامی امام نورانی نے، محمد سلیم قادری شہید نے یہ دو آنکھیں دی ہیں. ہم ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں جنہیں ہجرت کی رات مصطفیٰ جان رحمت کا بستر ملا اور اس کا نام تاجدار حق عطا ہے، مراد المنقبہ ہے، مولا مشکل کشا ہے، سونا علی ہے، علی ہے، علی ہے جسے بستر ملا ہے. پر ان کی عظمت کو بھی سلام کہتے ہیں جنہیں بستر والا محمد خود ملا ہے. اور اللہ کے معنی بیٹھے ہیں ہجرت کی رات، مولا علی باپ کو بستر، مولا شریف باپ کو بستر والا سونا محمد. کتنے چرچے ہوئے علی نے عرشاں زمین داتا علی حمیر لکھنے اللہ فرمایا تکو او کتنا پیار کرتا ہے اس نے تکو او پیار والا ہے. فرشتے نے رب فرمایا انہیں چرچے ہو گئے اترات بستر مصطفیٰ ملیا. رب تعالیٰ نے ناز نہ فرشتے سے اعلان کیتا جس اما عائشہ نے 9 سال بستر والا بھی ملیا تو بستر محمد بھی ملیا. دوسری نشانی فرمایا اپنے ولایت، اگر ولایت کرنا چاہتے ہو تو اپنی تلاشی کرو. حضرت شیر سختی فرمایا اگر ولایت کی سیڑھی پہ قدم رکھنا نہیں تو اپنی تلاشی لینا سیکھو، اپنی تلاشی لینا سیکھو. فرمایا جو اوروں کی تلاشی کرتا ہے وہ چور ہوتا ہے، جو اپنی تلاشی کرتا ہے وہ کوئی اور ہوتا ہے. مولا روم لکھتے ایک بغداد والوں کا غلام تھا، 11ویں صدی کا تذکرہ چلا ہوا ہے. بغداد والوں کا غلام تھا، گھوڑے پہ سوار تھا، بادشاہ کا بیٹا تھا، جا رہا تھا، راستے میں ایک شخص کھڑا تھا. اس نے کہا جناب کہاں جا رہے ہو؟ بغداد والوں کا غلام تھا، بھاپ گیا جو مجھ سے پہلے پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو، یہ کوئی مجبور نہیں ہے، اندر سے کچھ اور ہے، اس لیے پہچاننے کے باوجود خاموشی سے کہتے ہیں جناب میں تو بغداد جا رہا ہوں. کہاں جی؟ جی میں بھی تو غلام ہوں بغداد والوں کا، میں نے بھی ادھر جانا ہے، سواری نہیں ہے، چل چل کے تھک گیا ہوں، اگر ساتھ بٹھا لیں تو بڑی مہربانی ہوگی. اللہ کے ولیوں کا غلام تھا، بادشاہ کا بیٹا تھا، شہزادہ تھا، ایسے نہیں تھا بلکہ صحیح شہزادہ تھا. اس نے بٹھا لیا. جب چل پڑے اس وقت بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا رات پڑ جاتی تو پڑاؤ کر لیا کرتے تھے. ایک جگہ پڑاؤ کیا، ان کے پاس تمبو وغیرہ تھے، جو بھی تھا خیمے لگائے اور سونے کا ارادہ کیا. تو لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کچھ لوگ بولنے میں جلدی کرتے ہیں. کہا جناب اب رات پوری ہے شہزادے تم سو جاؤ میں جاگتا رہوں گا. تو میں نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، آپ کچھ رات تم سو جاؤ کچھ رات میں سو جاتا ہوں. انہوں نے کہا پھر ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ پر میں ایسا کرتے ہیں پہلا حصہ رات کا میں جاگ لیتا ہوں، دوسرا تو جاگ لینا. وہ سو گیا. آپ نے کیا وہ جو کچھ تھا اس کا انتظام کیا. پھر جب آپ کی باری ہے سونے کی آپ آرام سے سو گئے. وہ جاگا، اسے نیند پہلے نہیں آئی تھی، وہ ساری رات کیا کرتا رہا. آپ کے پاس تو گدڑی تھی شہزادے کے پاس، اس دور میں گدڑی کہتے تھے، حالانکہ وہ خوبصورت تھی شہزادوں والی. وہ جناب 7 پردوں کے اندر تھی، 7 پردے، ایک پردہ دوسرا تیسرا، یہ شہزادوں کا بیگ بنا ہوتا تھا. اس کے تلاش کرتا رہا، کبھی ایک پردہ کبھی دوسرا پردہ کبھی تیسرا کبھی چوتھا. 7 پردے کھولے، وہ قیمتی موتی نہ ملے جو دن کو آپ کے اس بیگ کے اندر چمکتا دمکتا نظر آتا تھا. صبح بھی آپ نے فرمایا چلیے. کہاں چلیے؟ فرمایا ذرا قضائے حاجت تو بھی کرا میں بھی کرو. قضائے حاجت کے لیے لوٹا اٹھایا جنگل کی طرف گئے. واپس پلٹا جب چلنے لگے وہی قیمتی موتی اسی بیگ کے اندر چمک رہا ہے. 7 راتیں ایسے گزر گئی، سفر ہوتا رہا. 7ویں دن کی جس صبح ہوئی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا حضور مجھے اجازت دیجیے، میں نے آپ کے ساتھ نہیں چلنا، میری منزل اور ہے تیری منزل اور ہے، میرا مدعا اور ہے تیرا مدعا اور ہے، میرا مقصد اور ہے تیرا مقصد اور ہے. فرمایا نہ بول، ہم شہزادے ہیں، ہم غلام ہیں بغداد والوں کے، ہم جانتے ہیں تیری منزل اور ہے ہماری منزل اور ہے. فرمایا اگر جانتے ہیں تو میرا سوال ہے. فرمایا مت بول، سوال بھی ہم بتائیں گے جواب بھی ہم بتائیں گے، اس لیے کہ ہم غوث پاک کا لنگر کھانے والے ہیں. تو یارو جو غوث کا لنگر کھائے وہ سوال بھی بتائے جواب بھی بتائے تو غوث اعظم کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. تیری منزل وہ میرا قیمتی موتی ہے یہ جو چمکتا ہوا بیگ میں دیکھ رہا ہے، تیری منزل بغداد نہیں ہے. جی حضور. میں تیرا سوال یہ ہے یہ جو دن کو چمکتا ہے رات کو کہاں ہوتا ہے؟ ہم جانتے ہیں جو چور ہوتے ہیں وہ اپنی تلاشی نہیں دیتے. میں یہ رات کو نکال کے تیرے تکیے کے نیچے رکھ دیا کرتا تھا، تو میری تلاشی دیتا تھا اپنی نہیں دیتا تھا. موتی تو تیرے پاس ہوتا تھا کیونکہ تو چور ہے نا، اس لیے اوروں کی تلاشی دیتا تھا. مولانا روم
کرتے ہیں. جس شخص کو دیکھو وہ کہے فلانا جو ہے فلانا جو ہے وہ فلانا انچ کر گیا فلانا انچ کر گیا فلانا انچ کر گیا. میں اس سے دور ہٹ جاؤ. وہ چور نے جڑا کہ میں انچ کر گیا سمجھ جائے ہو. ایک آل میرے گلی تے بتانے والی جیسے تو ٹائم پہ تک رہا تیم جو نقطہ میں دسیا فرمایا اللہ اپنی تلاشی لینا سی. ایک اور قدری سی جس کے ساتھ کر دینے اور تلاشی کے مولا روم فرمانے دے اے تیری قدری اے قدری اس کے ساتھ کر دینے. ان فی جسد آدم ایک مدغت دو وفی مدغت فعاد تین وفی فعاد قلب چار وفی قلب روح وفي الروح الشر وفي السر خفي سات وفي الخفي سات کرنے تو بعد قدری آندھی ہے وہ کہیے وفي الأخفى اللہ رب رب کر دے بڑھے ہو گئے کہ او ملا پنڈت سارے ایسا بیٹا ہے بہت سمدانی. اگر میرے ہاں بیٹا پیدا ہو خطیب اسلام مبارک نے ماتر فدا صاحب کے ہاں بیٹا ہو جائے ماتر شدید صاحب مبارک نے دل قدیر صاحب کے ہاں بیٹا ہو جائے کوئی مولوی رشتہ دار مبارک نے پر وہاں ابو صالح موسیٰ جنگی دوست تیرے مقدم میں قربان رات کو کملی والے نے دیدار کرایا اور فرمایا ان آتاک اللہ ابنا وهو ولی وولی اللہ تعالی ومحبوبی ومحبوب اللہ تعالی قد شقنی بین الانبیاء والمرسلین. فرمایا کہ مبارک ہو جس کا نام عبد القادر ہوگا وہ میرا بھی ولی ہے اللہ کا بھی یار ہے. اللہ ولی الذین ولی سے شروع ولی پہ ختم میرا بھی یار ہے رب کا بھی یار ہے. محبوبی و محبوب اللہ میرا بھی محبوب اللہ کا بھی محبوب. شکلوں بالاولیاء فرمایا کہ اس کی عملیوں کے اندر غوثوں کے اندر شان وہ ہے جو میں محمد کی نبی اور رسولوں کے اندر عزت و مقام ہے. اللہ نے وہی ولایت وہی عشق کا حصہ جہاں پہ سب ہستے کو دیا. ایک ہستی جو اس دور پہ گزری ہے جو مینار پاکستان پہ آنکھیں کھول گئی ہے اسی پہ وہی حصہ دیا کیونکہ اس نے یار پہ اپنی اولاد بھی قربان کی. بچیوں نے بھی مار کھائی اپنا بیٹا بھی ساتھ لے کے آ جاتے تب منوار دیا تو جب جانے لگے اعلان ہوا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. لوگوں جنا جنا کے مر گیا ہے 44 گھنٹوں کے بعد اس کا چہرہ بتا رہا ہے نہ یہ کل مرا تھا نہ آج مرا ہے. قطر رزمیدہ ایک ہی جانڑا تے تخت تے گجاری.
عاشق جان جنہ دے سینے اس قدری چنگارے میں تقریر مواد بھی دیتا میں ذوق بھی دیتا میں اصلاحی گلا بھی دیتا دن نے کوشش مدد رکھنے حضرت سری شخصی فرمایا کتنیاں ولایت کی نشانی ہیں 5 دو میں 10 دیتیاں پھر کدھر موقع مل جاتا اگلی ترہویں انشاءاللہ عرض کرانا پہلی نے مائنو مارو دوسری نے اپنی تلاشیاں بھی کیتیاں کرو امام غزالی کو کوئی شخص کیا دور فلانا انج کر گیا اور میں یاد کرا میرے گریبان وال تک نہ اس تک کیا فرمایا تکدا رہے تک کوئی داغ دستا ہوئے کافی دیر تکدا رہا فرمایا تکڑے گردن نہیں تھکی یعنی نہ سر تھکے نہ اکھاں تے نہ متھا تے نہ گردن فرمایا اچھا میری گریبان دا تکدا نہیں ایتھے میں سینہ کھولیا کتاب مل جاوے نہ متھا تھکیا تے نہ اکھاں تھکیا ہن ذرا اپنے گریبان وال تک کوئی داغ دسے انج تکیا تے 30 سیکنڈ میں گزرے پہ حضور گردن درد کر دیے متھا درد کر دے فرمایا ہوراں دے گریبان دا جھانکنے نہیں درد کردا اپنا جھانکنے درد کردا ہے یہ کہ نہیں تلاشی نہیں جب علم کرتا ہے نا یہ ترائے دا رخ اپنے پاس ہوتا ہے اس وقت ذرا خیال کرے انسان قدم سنبھال دنیا سے چلا جاتا ہے یہ فانی ہے کوئی پتہ نہیں کس وقت روح نکل مولویت ختم کتابت ختم راجگیری ختم چودراٹ ختم پھر اگر رسول کی غلامی ہوئی تو وہی قبول ہے برادرانی گرامی قدر ایک تو معافی کا فاصلہ میں نے یوں سمجھا میں اپنے گھر بیٹھا ہوں چند منٹ زیادہ دے دیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ماشاءاللہ ہونا اگے بھی دوسرا باز ہو تو سو بڑا مزہ سی لال مل کے انشاءاللہ چشتی صاحب جو سن سا نالے خدمت کر سا نالے تقریر سن سا ٹھیک ہے جی انشاءاللہ